سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے کہ وہ کیسے کھائے گا، وہ کیسے بیٹھے گا، وہ کیسے چلے گا، وہ کیسے چلائے گا، وہ کیسے بولے گا، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ ایک شے ہے، ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے جانور بنایا اور اس کی جیسی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ مخلوق میں شمار کیا اور انسان جیسے القابات سے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل پیدا کیا، سب سے خوبصورت۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی مخلوق کو پیدا فرمایا تو وہ انسان کی ذات ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا تو حوریں بھی پیدا کیے ہیں، فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن مخلوق انسان میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت کیسے فرمایا؟ تو حضرات محترم قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے، قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس، غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یا امام شافعی کے پاس، ایک فرد آتا ہے اور اس سے جو ہے ایک خطا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے۔ اب جب اس کے سامنے یہ محاسبہ آتا ہے کہ اگر میں چاند سے خوبصورت نہ ہوں تو مجھ پر 3 طلاق، اب حضرات محترم وہ علماء کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں کہ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ غلطی کر دیا لیکن اس کے باوجود جو ہے اب جو ہے کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم طلاق بھی بہت عجیب چیز ہے اور تمام جائز کاموں میں رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی کام ہے تو وہ طلاق ہے۔ اب وہ علماء کے پاس جانا شروع کر دیتی ہے، تو جہاں تک جس علماء کی رسائی رہی ہے وہاں تک انہوں نے جواب دیا اور صرف ظاہراً چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا مسئلہ بتایا کہ طلاق تو واقع ہو گئی، اس لیے کہ چاند خوبصورت ہے اور چاند کے سے زیادہ خوبصورت تو تم ہو نہیں۔ لیکن حضرات محترم جب اس عورت کو پتا چلا کہ ایک امام اعظم بھی ہیں جنہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حضرات محترم وہ عورت، وہ آدمی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں نے جو ہے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تجھے طلاق ہے، یہ بتائیں کہ کیا یقیناً طلاق واقع ہو گیا؟ حضرات محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، طلاق واقع نہیں ہوا۔ حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میری بیوی تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ حضرات محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن مقدسہ کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے جو ہے انسان کو سب سے اچھی صورت میں تخلیق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ تو اب وہ چاہے چاند ہو، چاہے ستارہ ہو، حتیٰ کہ جتنی بھی خوبصورت مخلوق ہو دنیا میں، ان تمام مخلوق سے سب سے زیادہ اگر کسی کو حسین و جمیل رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو وہ انسان کی ذات ہے، یعنی آپ ہیں۔ اب جو اشرف المخلوقات ہو، اعلیٰ مخلوق ہو اور خوبصورت مخلوق ہو اور ایسی مخلوق اور ایسی امت میں پیدا ہوئی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے امتی میں ایک فرد تھا جس نے 400 سال عبادت کی۔ کتنی؟ 400 سال، پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی، 400 سال عبادتیں کی۔ اور آپ دیکھیں کہ امت مصطفیہ، امت محمدیہ کی فضیلت کتنی ہے، یعنی ہم جو امت محمدی ہیں ہماری رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک فرد جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کیا جو وہ ہمیشہ
رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مہر تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ حضرات محترم، چونکہ ایک مرتبہ جب ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے جو ہے اس شخص سے جب سماعت کی، اس شخص سے جب آپ نے ملاقات کی تو اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ پر کتنے سالوں سے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں 400 سال رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ حضرات محترم، عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دریافت کرتے ہیں، پروردگار عالم، میری امت کا یہ فرد جو ہے یہ تو یقیناً بہت بڑا ثواب اور اجر کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے، اس نے 400 سال عبادت کی ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایسا یہ جو تمہارا امتی ہے جو 400 سال سے میری عبادت کر رہا ہے اور اس نے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی، لیکن یاد رکھو میرا محبوب ہوگا اور میرے محبوب کا جو امتی ہوگا اگر وہ خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کی 400 سال عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب۔ یہ فضیلت امت محمدیہ کو ملی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا مقام کیا ہے؟ انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ آپ اپنے آپ کو جانیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بلند مقام عطا کیا ہے، کیسا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تمام پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان تمام امتیوں میں افضل پیدا فرمایا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ گزشتہ جتنی بھی امتیں گزری ان میں سب سے بھلی امت یہ ہے، اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر آپ تھک گئے ہو تو سلام پڑھ دیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب تک آپ محبت سے سن لیں گے انشاءاللہ تبھی تک بیان۔ تو رب تبارک و تعالی نے تمام امتیوں میں سب سے اچھی امت ہمیں بیان فرمایا۔ اب جب اتنا کوالیفائی ہو، کوالیفائی عزت کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، جب ہائی لیول کا کوئی عزت والا ہو اور ہائی کوالٹی کا اگر کوئی فرد ہو، کوئی پرسن ہو، تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ڈسپلن ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ تو جب تک بندہ انسانی قوانین، انسانی قاعدے کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے اور ڈسپلن میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اسی کو لوگ عزت دار کہتے ہیں۔ زمانے میں اسی کو اعلیٰ ظرف مانا جاتا ہے، اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے مانسکتا کا آدمی ہے، اچھی کوالٹی کا آدمی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی عادت و اطوار اچھے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، اس سے ایک دوسرے سے ملنے کا سلیقہ اچھا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس وقت وہ صحیح طریقے پر انسان ہوتا ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہی انسان ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ ہر مذاہب کے لیے ہر طرح کا ڈسپلن ہے، جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے ڈسپلن کو فالو کرتا ہے۔ آپ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں نا، مذہب اسلام کو ماننے والے۔ ابھی جناب نے جو ہے اسلام کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ وہ پسندیدہ دین جو رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، اس دین کو آپ فالو کرتے ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ، تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ، تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت، تمام امتیوں میں سب سے اچھی امت، اور تمام ڈسپلن میں سب سے اچھا ڈسپلن دین، اس دین کو آپ فالو کرتے ہیں۔ تو جب سب سے اچھی ہر جگہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو آپ اپنے کوالٹی کو اس لیول پر برقرار رکھیں، اور یہی عقل مند کی نشانی ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا سارا کچھ دے دیا ہے، آپ اس میں اگر اضافہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے لیبل میں رکھ کر اگر زندگی گزار لیں تب بھی آپ کا کام ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے باپ دادا کی کمائی اگر جتنی مل جائے اور اس کی اولاد اگر اتنے پر سیمت کر کے زندگی گزار دے تو کہے گا کہ اولاد صحیح رہی ہے، جو باپ دادا نے بنا کر دے دیا ہے کم سے کم اتنی تو سلامت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟
تو کم سے کم رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عہدہ، جو منصب اور جو فضیلت عطا کی ہے، صرف اس منصب، اس فضیلت پر اگر زندگی گزار دیں تب بھی کام ہو جائے گا نا؟ گزاریں گے آپ لوگ؟ اگر گزاریں گے تو آپ کا اس میں فائدہ ہے، نہیں گزاریں گے تو آپ کا اس میں نقصان ہے. سیدھی سی بات ہے. ہر چیز کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک پہلو اچھا ہوتا ہے، ایک اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے.